السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. اس پروگرام کے مہمان مقرر خصوصی استاد محترم فضیلت الشیخ صابر علی عمری حفظہ اللہ، اور اسٹیج پر تشریف فرما ذی وقار علماء کرام، میرے اسلامی بھائیوں اور بزرگوں، پردہ نشین خواتین اسلام، مجھے آپ کے سامنے جس موضوع سے متعلق گفتگو کرنا ہے وہ موضوع آپ نے سنا، دعا سے غفلت کا انجام۔ سب سے پہلی اور بنیادی بات، دعا کے حوالے سے ایک مسلمان کے ذہن و دماغ میں یہ ہونا چاہیے، یہ دعا صرف عبادت نہیں، عبادت کی اصل روح ہے، عبادت کا اصل مغز ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے جنات اور انسانوں کو اپنی عبادت کے مقصد کے تحت پیدا فرمایا ہے۔ انسانوں اور جنات کا اصل مقصد اللہ تبارک و تعالی کی عبادت ہے، لہذا یہ دعا ہم اور آپ کا اصل مقصد ہے، مقصد زندگی ہے دعا، اور یہ دعا مومن کا بڑا عظیم ہتھیار ہے۔ جس طریقے سے ایک انسان ہتھیار کے ذریعے دشمنوں کے ظلم سے اپنے آپ کی حفاظت کرتا ہے، بالکل اسی طرح دعا سے اس کی زندگی میں آنے والی مصیبتوں، پریشانیوں، تکلیفوں، غموں سے حفاظت کر لیتا ہے۔ اگر آپ اپنی زندگی میں مصیبتیں ٹالنا چاہتے ہیں، کثرت سے دعائیں کیجیے۔ اگر آپ اپنی زندگی میں اطمینان و سکون لانا چاہتے ہیں، آپ کثرت سے دعا کیجیے۔ اگر آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اولاد سے محروم رکھا ہے، اولاد چاہتے ہیں، کثرت سے اللہ تعالیٰ سے دعائیں کیجیے۔ آپ مختلف قسم کی بیماریوں سے دوچار ہیں، شوگر کی بیماری، کینسر کی بیماری، فلاں نئی بیماریاں، اگر آپ ان بیماریوں سے چھٹکارا حاصل کرنا چاہتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ سے کثرت سے دعائیں کیجیے۔ اگر آپ
اس دنیا کے اندر دنیا میں آنے والے مختلف قسم کے فتنے، جو فتنے سمندر کی موجوں کی طرح سے ہوں گے، جو فتنے انسان کو دین سے دور کر دیں گے، ایسے فتنوں سے اگر آپ اپنے آپ کی حفاظت چاہتے ہیں، اپنے بچوں کی حفاظت چاہتے ہیں، کثرت سے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعائیں کیجئے۔ اگر آپ اس دنیا سے مرنے کے بعد عذاب قبر سے حفاظت چاہتے ہیں، اللہ سے دعائیں کیجئے۔ اگر آپ مرنے کے بعد فتنۃ القبر میں کامیاب ہونا چاہتے ہیں، قبر کے 3 سوالوں کے جواب میں پاس ہونا چاہتے ہیں، کثرت سے اللہ تعالیٰ سے دعائیں کیجئے۔ اگر آپ میدان محشر کی سختیوں سے، ہولناکیوں سے بچنا چاہتے ہیں، کثرت سے دعائیں کیجئے۔ اگر آپ ہمیشہ کی کامیابی، جنت میں داخلہ اور جہنم سے آزادی چاہتے ہیں، کثرت سے دعائیں کیجئے۔ یہ دعا انسان کے دین اور دنیا کی کامیابی کا ایک بہت بڑا ہتھیار ہے، بہت بڑا ہتھیار ہے۔ اس دعا سے آپ دنیا میں بھی کامیاب ہو سکتے ہیں، آخرت میں بھی کامیاب ہو سکتے ہیں۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان الدعاء ينفع مما نزل ومما لم ينزل فعليكم عباد الله بالدعاء۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ دعا آپ کی زندگی میں جو مصیبتیں، پریشانیاں آ چکی ہیں، ان کو دور کرنے کا بہت بڑا ذریعہ ہے، اور جو مصیبتیں ابھی نہیں آئی ہیں، آپ کو ڈر ہے کہ فیوچر میں آپ کی زندگی میں کسی بھی طریقے سے پریشانیاں اور مصیبتیں آنے کا خوف آپ کے دل میں ہے، آپ دعائیں کیجئے، اللہ تبارک و تعالی دعاؤں کی برکتوں سے آنے والی مصیبتوں کو ٹال دیتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے بندو دعا کو لازم پکڑو، اللہ کے بندو دعا کو لازم پکڑ لو، یہ دعا تمہاری ضرورت ہے، تمہارے دین اور دنیا کی ضرورت ہے۔ محترم حضرات، یہ دعا انسان کے دین اور دنیا کی کامیابی کا ضامن اور ذریعہ ہے، وہیں یہ انسان کی بنیادی ضرورت ہے۔ جس طریقے سے کھانا پینا انسان کے جینے کے لیے ضروری ہوتا ہے، بالکل اسی طرح بلکہ اس سے کہیں زیادہ یہ دعا کی ضرورت انسان کی زندگی میں پڑتی ہے۔ یہ دعا کا محتاج انسان ہر قدم پہ ہوتا ہے۔ جب تک اس کے جسم کے اندر روح باقی ہے، اس وقت تک وہ دعا کا محتاج ہے، وہ دعا اس کی ضرورت ہے۔ وہ دعا سے کبھی بے نیاز نہیں ہو سکتا۔ کبھی کسی وقت کا کھانا چھوڑ دے تو وہ ٹھیک ہے، زندہ رہے گا اور اس کی زندگی چلے گی، لیکن اگر وہ دعا سے بے نیاز ہو جائے، اس کی دنیا بھی خراب ہو جائے گی، اس کی آخرت بھی خراب ہو جائے گی۔ یہ دعا انسان کی ایسی ضرورت، کھانے پینے سے زیادہ دعا کی ضرورت پڑتی ہے، اس لیے کہ انسان کھاتا پیتا ہے، اس کے ذریعے سے اس کا پیٹ بھرتا ہے، لیکن اگر وہ دعا کا اہتمام کرتا ہے، اس دعا سے اس کی دنیا بھی بنتی ہے اور آخرت بھی بن جاتی ہے۔ یہ دعا کی ضرورت انسان کو ہر قدم پہ ہوتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ انبیاء کرام علیہم السلام کی زندگیوں کو آپ دیکھیں گے، انبیاء کرام علیہم السلام نے جب کبھی بھی ان کی زندگی میں ضرورت پڑی، یا جو ہے وہ دنیا اور آخرت کی ضرورت انہوں نے محسوس کیا، انہوں نے دعائیں کی۔ حضرت نوح علیہ السلام نے دعا کی، انی مغلوب فانتصر، اللہ تبارک و تعالیٰ میں مغلوب ہوں، میری مدد فرما۔ ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی، رب ہب لی من الصالحین، اے پروردگارہ مجھے اور نیک اولاد عطا فرما۔ یونس علیہ السلام نے دعا فرمائی، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ موسیٰ علیہ السلام جب مصر کے اندر انہوں نے ایک قبطی کو تمانچہ مار دیا، جس کی وجہ سے وہ مر گیا، اور وہ بات فرعون کے دربار تک پہنچی تو ڈر محسوس کرنے لگے کہ کہیں فرعون مجھے پکڑ کر قتل نہ کر دے۔ جب مصر سے مدین کی طرف جا رہے تھے، جاتے ہوئے انہوں نے دعا کی، رب نجنی من القوم الظالمین، اے پروردگارہ مجھے ظالم قوم سے میری حفاظت فرما، مجھے نجات دلا دے۔ خود پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی پوری زندگی میں دعائیں کرتے رہے۔ بدر کے موقع پر جب مصیبت آئی تو کہا، اللہم ان تہلک ہذہ المصیبہ
لا تعبد فی الارض لا تعبد فی الارض ابدا، اے اللہ اگر تو اس چھوٹی سی جماعت کو برباد کر دے گا تو پھر اس سرزمین پہ تیرا نام لینے والا کوئی باقی نہیں رہ جائے گا۔ انبیاء کرام نے دعائیں کی، کیوں؟ اس لیے کہ یہ دعا ہم اور آپ کے دین اور دنیا کی ضرورت ہے، اور یہ دعاؤں سے اللہ تبارک و تعالی تقدیروں کو بدل دیتا ہے، تقدیریں بدل جاتی ہیں۔ آپ دیکھیے قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالی نے سورۃ الفاتحہ رکھی ہے، اس سورۃ الفاتحہ کو اللہ تبارک و تعالی نے نبی کے ذریعے یہ حکم دیا کہ جس رکعت میں سورہ فاتحہ کی تلاوت نہ ہو وہ اس کی نماز نہیں ہوگی، لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب۔ سورۃ الفاتحہ کم از کم آدمی کو ایک دن میں 17 مرتبہ پڑھنا ضروری ہے، کیونکہ فرض نمازوں کی تعداد، رکعت کی تعداد 17 بنتی ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ ہر رکعت میں سورۃ الفاتحہ پڑھنا ضروری، تو کم از کم دن میں 17 مرتبہ سورۃ الفاتحہ پڑھنا ایک مسلمان کے لیے ضروری ہے، واجب ہے۔ سورۃ الفاتحہ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے دعا سکھائی، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ یہ دعا کرتا ہے بندہ، یعنی مطلب یہ ہوا کہ ایک دن میں کم از کم ایک انسان، ایک مسلمان 17 مرتبہ دعاؤں کا محتاج ہے، کم از کم اتنی مرتبہ تو اس کو دعا کرنا ہی کرنا ہے، صراط مستقیم کی ہدایت مانگتا ہے۔ اور انسان کو ہدایت دعاؤں سے ملتی ہے، انسان برائیوں سے بچتا ہے ان دعاؤں کی برکتوں سے۔ میرے بھائیوں، دعا کی اہمیت کتاب و سنت میں بہت زیادہ بتائی گئی، تفصیل کا موقع نہیں ہے، لہذا مسلمانوں دعا کو لازم پکڑو، دعاؤں سے غفلت نہ برتو۔ آج مسلمانوں کی صورتحال یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس عظیم ہتھیار کو ہتھیار قرار دیا، بڑا ہتھیار بتایا دین اور دنیا کی کامیابی کا، دنیا کی مصیبتوں کو ٹالنے کا، قبر کے عذاب سے بچنے کا اور ہر قسم کے عذاب سے حفاظت کا، یہ جو ہتھیار اللہ تعالیٰ نے دعا بتایا، آج بدقسمتی سے مسلمان اس دعا سے غفلت برتتے ہیں، غافل ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس بات کو واضح فرمایا، جو لوگ دعائیں نہیں کرتے اللہ تبارک و تعالیٰ سے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے سوال نہیں کرتے، دعاؤں سے بے نیاز ہوتے ہیں، ایسے لوگ غافل ہوتے ہیں۔ غافل اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخِيفَةً وَدُونَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کیجئے، اللہ سے دعائیں کیجئے، صبح و شام آپ اللہ سے دعائیں کرتے رہیے، وَلَا تَكُن مِّنَ الْغَافِلِينَ، غافلوں میں سے نہ ہو جانا۔ آیت کریمہ یہ پیغام دیتی ہے، اگر آپ دعائیں کر رہے ہیں تو آپ غفلت سے بچے ہوئے، اگر آپ دعاؤں سے غافل ہو جاتے ہیں اللہ کے ذکر سے غافل ہو جاتے ہیں۔ محترم حضرات، یہ دعا سے انسان کا رشتہ اللہ سے مضبوط رہتا ہے، اللہ سے آدمی کا کنیکشن مضبوط رہتا ہے، جب تک وہ اللہ سے مانگتا ہے، اللہ سے دعائیں کرتے رہتا ہے، اللہ تعالیٰ کا رشتہ اس سے مضبوط رہتا ہے۔ اللہ سے رشتہ مضبوط کرنے کا ایک بہت بڑا ذریعہ اور وسیلہ یہ ہے کہ آدمی کثرت سے دعائیں کرتا رہے، کثرت سے اللہ تعالیٰ سے مانگتا رہے، اللہ تعالیٰ سے سوال کرتا رہے۔ اس سے انسان کا رشتہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے مضبوط رہتا ہے، اور جب انسان کا رشتہ اللہ سے مضبوط ہو، دنیا کی کوئی طاقت اس کا کچھ بگاڑ نہیں سکتی۔ وہ بھلے دنیا کے اندر کچھ پریشانیوں کا شکار ہو جائے، لیکن اس دنیا سے رخصت ہونے کے بعد ہمیشہ کی کامیابی اللہ تعالیٰ اس کے نام لکھ دیتا ہے، جب اس کا رشتہ اللہ سے مضبوط رہتا ہے۔ محترم حضرات، آج مسلمانوں کا جائزہ لینے کے بعد معلوم ہوتا ہے آج مسلمانوں کے اندر دعاؤں سے بے انتہا غفلت دیکھنے کو ملتی ہے۔ ہمارے ہاتھ اٹھتے ہی نہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں، اور ہم اپنی مصیبتوں کی شکایتیں کرتے ہیں۔ غیر مسلمان ہم پہ مسلط ہے، طرح طرح کی تکلیفیں دے رہا ہے، بہت جو ہے مسلمانوں کے خلاف، مسلمانوں کو تکلیف، اذیت، ظلم کے پلاننگ بنا رہا ہے، حقوق چھینے جا رہا ہے، فلاں فلاں۔ یہ سب کچھ ہم بولتے ہیں لیکن دعائیں نہیں کرتے۔ فلسطین کے صورتحال کے حوالے سے مسلمان غزہ کے مسلمانوں کو لے کر بڑے پریشانی کا اظہار کرتے، سعودی عرب کے خلاف بولتے، قطر کے خلاف بولتے، کویت کے خلاف بولتے، وہ لوگ کچھ نہیں کر رہے۔
میرے بھائیوں، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہر مسلمان اپنی استطاعت کے مطابق بہت کچھ کر رہا ہے، لیکن آج ہمارے نوجوانوں کا طبقہ، مسلمانوں کا طبقہ اپنی زبان سے ان کے حق میں دعائیں کرنے کے بجائے دوسروں کو جو ہے الزام ٹھہراتا ہے، الزام لگاتا ہے۔ اس سے بہتر تو ہے کہ آپ اپنی زبان سے دعائیں کریں ان کے حق میں، در سے دعائیں کریں، تہجد میں اٹھیں، آپ غزہ کے مسلمانوں کے حق میں دعائیں کریں، ہندوستان کے مسلمانوں کے حق میں دعائیں کریں، ہندوستان میں جہاں کہیں مسلمان، پورے ملک، پورے دنیا کے اندر جہاں کہیں مسلمان پریشان ہے، ان کے حق میں آپ دعا کیجئے۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ آپ کے دل کے اندر واقعی مسلمانوں کا درد ہے۔ اگر آپ دعا چھوڑ کر وہ نہیں کر رہے، وہ کیا کر رہے، یہ کیا کر رہے، یہ بولیں گے تو حقیقت میں آپ نے درد کا اظہار تو کیا، لیکن حقیقت میں آپ کے دل کے اندر درد نہیں ہے۔ آپ دعائیں کیجئے اللہ تعالیٰ سے، یہ سب سے بہتر طریقہ ہے۔ لیکن مسلمانوں کی صورتحال یہ ہے کہ دعاؤں سے غفلت برتتے ہیں، اور غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے مسلمانوں کی صورتحال یہ ہے کہ دعا سے غفلت کا ایک مظہر یہ دیکھنے کو ملتا ہے کہ جب ہماری زندگی میں اچھائیاں ہیں، بھلائیاں ہیں، زندگی ٹھیک ٹھاک چل رہی ہے اور پورے اطمینان اور سکون کے ساتھ زندگی بسر ہو رہی ہے، کوئی پریشانی نہیں، کوئی ٹینشن نہیں، تجارت، بزنس بہترین چل رہا ہے، سب کچھ ٹھیک ہے، دعائیں نہیں کرتے، اللہ رب العالمین کے بارگاہ سے دور ہو جاتے ہیں، نمازوں سے غفلت، دعاؤں سے غفلت، ایسا محسوس ہوتا ہے کہ اب ان کی دعاؤں کی ضرورت نہیں ہے، اللہ رب العالمین کی رحمتوں اور برکتوں کی انہیں ضرورت نہیں ہے۔ جب کوئی بھی اچھائی، اطمینان، تجارت میں فائدہ، سب ٹھیک چل رہا ہے، دعاؤں سے غفلت، لیکن جب مصیبت آ جاتی ہے نا تو تب ان کے ہاتھ اللہ کے سامنے اٹھتے ہیں۔ یہ بہت بری چیز ہے، یہ تو غافلوں کی علامت ہے، یہ دعا کی غفلت کا ایک بہت بڑا مظہر ہے۔ وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ الضُّرُّ دَعَانَا لِجَنبِهِ أَوْ قَاعِدًا أَوْ قَائِمًا فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُ ضُرَّهُ مَرَّ كَأَن لَّمْ يَدْعُنَا إِلَىٰ ضُرٍّ مَسَّهُ كَذَلِكَ زُيِّنَ لِلْمُسْرِفِينَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ اللہ نے کہا ایسے لوگوں کے بارے میں، کچھ ایسے لوگ ہیں جب ان کو ہم کوئی مصیبت پہنچاتے ہیں، تکلیف پہنچاتے ہیں، بزنس میں نقصان ہو جاتا ہے، اپنے کسی والد یا کسی محبوب کا انتقال ہوتا ہے، اپنے ہاتھوں کو اٹھاتے ہیں، چلتے ہوئے، کھڑ کر، بیٹھ کر، لیٹتے ہوئے دعائیں کرتے جا رہے ہیں۔ لیکن وَإِذَا كَشَفْنَا عَنْهُ ضُرَّهُ، جب ہم ان کی مصیبت کو ان سے ٹال دیتے ہیں، ان کی مصیبت کو دور کر دیتے ہیں، تو پھر ایسی زندگی بسر کرتے ہیں کہ گویا کہ ان کی زندگی میں مصیبت آئی نہیں ہے، اللہ کو بھول جاتے ہیں، دعا کو بھول جاتے ہیں۔ یہ غفلت کا انتہائی برا مظہر ہے جو ہمارے مسلم معاشرے کے اندر دیکھنے کو ملتا ہے۔ مسلمانوں، تمہاری زندگی میں خوشی ہو تب بھی دعائیں کرتے رہو، تمہاری زندگی میں مصیبتیں ہو تب بھی دعائیں کرتے رہو۔ یہ دعائیں، یہ آپ کی مصیبتوں کے صرف دور کرنے کا ذریعہ اور ساز و سامان نہیں ہے کہ آپ کی مصیبتیں آئی تو آپ نے دعا کی، مصیبتیں ختم ہو گئی تو آپ نے دعائیں چھوڑ دی، یہ ایسا مسئلہ نہیں ہے۔ یہ دعا تو عبادت ہے۔ جس طریقے سے آپ نماز خوشی کے وقت بھی پڑھتے ہیں، آپ غم کے وقت بھی پڑھتے ہیں، ہر وقت نمازوں کی پابندی کرتے ہیں، بالکل اسی طریقے سے اس دعا کا بھی اہتمام ہونا چاہیے کہ آپ خوشی کے وقت بھی دعائیں کرتے رہیں۔ آپ کی زندگی میں خوشحالی ہے، آپ تب بھی اللہ تعالیٰ سے مانگتے رہیں، دعائیں کرتے رہیں، شکر کی توفیق مانگتے رہیں۔ آپ کی زندگی میں مصیبتیں آئیں تو صبر کا سوال کریں۔ دعا تو ہر وقت آپ کو کرتے رہنا ہے، یہ دعا عبادت ہے۔ دوسرا مظہر ہمارے مسلم معاشرے کے اندر دعا کی غفلت کے سلسلے میں جو دیکھنے کو ملتا وہ یہ کہ کچھ لوگ دعاؤں کا اہتمام تو کرتے ہیں لیکن دعائیں کرتے ہوئے ان کا خشوع اور خضوع نہیں ہوتا ہے۔ زبان تو جاری ہے، اے اللہ مجھے وہ عطا فرما، اے اللہ مجھے یہ دے وہ دے، لیکن ان کا ذہن و دماغ دعا کی طرف نہیں ہوتا، ان کا ذہن و دماغ کسی اور جگہ ہوتا۔ یہ غفلت کا ایک مظہر ہے، یہ غفلت کی ایک چیز ہے جو مسلمانوں کے اندر پائی جاتی ہے، اور یہی وہ بنیادی سبب ہے جس کی وجہ سے ہماری دعائیں رد ہو جاتی ہیں۔
جب ہم دعا کرتے ہوئے پورے یقین کے ساتھ دعائیں کریں کہ اللہ میری دعا سن رہا ہے، اللہ میری دعا کو قبول کرے گا، اللہ میری نیک مراد کو ضرور قبول کرے گا، اس یقین کے ساتھ آپ رب سے مانگیں گے، اللہ تبارک و تعالی آپ کی دعا کو شرف قبولیت سے نوازے گا۔ لیکن آپ مانگ رہے ہیں، دل کے اندر یقین نہیں ہے، بس ایک فارمیلٹی کے طور پہ، بس ایک رسم کے طور پہ آپ اس کو نبھائیں، اور آپ کا ذہن و دماغ اس میں ہے ہی نہیں جو چیز مانگ رہے، تڑپ نہیں ہے دل کے اندر، تضرع نہیں ہے، گریہ زاری نہیں ہے، اللہ رب العالمین کے سامنے اپنے آپ کو محتاج کر کے بیان آپ دعا نہ کریں، آپ کی دعا کے اندر اثر نہیں ہوتا۔ آپ محتاجی کو ظاہر کریں، آپ اپنے آپ کو جھکا دیں اللہ کے سامنے، آپ بولیں اپنی زبان سے پروردگارا سب کچھ تیری وجہ سے ہے، تو نہ ہو تو کچھ نہیں، اے پروردگارا تیری توفیق نہ ہو، تیری مدد نہ ہو تو کچھ نہیں۔ آدمی اپنے آپ کو نیچے گرا دے اللہ کے سامنے، ذلت و رسوائی اختیار کرے، اپنے فقر اور محتاجگی کو کھول کھول کر اللہ کے سامنے بیان فرمائے، تضرع کی کیفیت طاری کر لے، اللہ تبارک و تعالی آپ کی دعاؤں کو ضرور سنے گا۔ لیکن ایک کمی ہوتی ہے ہماری دعاؤں میں، ہم ایسے دعا کرتے ہیں گویا کہ ہم اللہ تبارک و تعالی سے کوئی چیز کا آرڈر مانگ رہے ہیں، آرڈر کر رہے ہیں ہم اللہ تعالی سے، حکم دے رہے ہیں اللہ تعالیٰ کو۔ اس مزاج سے، اس انداز سے ہماری دعائیں ہوتی ہیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں ادعوا اللہ وانتم موقنون بالاجابہ، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعائیں کرو اس حال میں کہ تمہارے دل کے اندر پورا یقین ہو کہ اللہ تعالیٰ تمہاری دعائیں قبول کرے گا۔ فإن اللہ لا يستجیب لقلب دعاء غافل لاہن، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالی لاپرواہی اختیار کرنے والے، غفلت برتنے والے کی دعا کو اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرتا۔ یہ غفلت کا دوسرا مظہر ہے۔ اور تیسرا مظہر غفلت کا، یعنی دعا کے سلسلے میں ایک غلطی کہہ دیجئے، وہ یہ دیکھنے کو ملتی ہے معاشرے میں، جب بھی ہمارے ہاتھ اللہ کی بارگاہ میں اٹھتے ہیں تو دنیا کا سوال لے کر اٹھتے ہیں، آخرت کا سوال لے کر نہیں اٹھتے۔ ہم جب بھی اللہ سے مانگتے ہیں تو دنیا، جب بھی ہم اللہ سے مانگتے ہیں تو مال، دولت، پیسہ، شہرت، دنیا کی مال و متاع کا سوال بار بار ہم کرتے ہیں۔ محترم حضرات، یہ دعا کی کہیں نہ کہیں غفلت کا نتیجہ ہے۔ حقیقی دعا تو وہ ہے کہ آپ جب ہاتھ اللہ کے بارگاہ میں اٹھے، دنیا سے زیادہ آپ آخرت کا سوال کریں، دنیا کی کامیابی سے زیادہ آخرت کی کامیابی کا سوال لے کر آپ کے ہاتھ اٹھیں، قبر کی حفاظت مانگیں آپ اللہ تعالیٰ سے۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کثرت کے ساتھ جو دعا ہوا کرتی تھی، انس بن مالک رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، اے پروردگارا دنیا کی جو بھی اچھائیاں بھلائیاں ہیں مجھے نصیب فرما دے، اور آخرت کی جو بھی بھلائیاں ہیں پروردگارا مجھے نصیب فرما دے، اور جہنم کی آگ سے مجھے بچا لے۔ اس آیت میں آپ نے کبھی غور کیا؟ اس آیت میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیغام بھی دیا، پیاری دعا بھی سکھائی۔ اس دعا میں یہ پیغام ہے، پیارے نبی علیہ السلام کثرت سے یہ دعا پڑھتے تھے۔ اس دعا میں آپ غور کریں گے تو آپ کو معلوم ہوگا، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دعا میں دنیا کو ایک مرتبہ مانگا تو آخرت کو 2 مرتبہ مانگا ہے۔ ایک مرتبہ دنیا مانگا تو آخرت کو 2 مرتبہ مانگا۔ اے اللہ دنیا کی بھلائیاں عطا فرما، یہ تو دنیا مانگ لیا، اور جب آخرت کی بات آئی تو کہا کہ اللہ مجھے آخرت کی بھلائیاں بھی عطا فرما۔ دوسرے نمبر پہ کہا اے اللہ مجھے جہنم کی آگ سے بچا لے۔ 2 مرتبہ آخرت مانگ رہے ہیں۔ مسلمانوں جب بھی تم دعا کرو، دنیا مانگو، اللہ سے ہر چیز مانگو، وہی عطا کرنے والا ہے، لیکن یہ مزاج مت پیدا کرو صرف دنیا 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 کا سوال لے کر آپ کے ہاتھ اٹھ رہے ہیں۔ نہیں، آپ دنیا سے زیادہ اللہ سے آخرت کی کامیابی کا سوال کیجئے، قبر کی حفاظت کا سوال کیجئے۔ یہ ایک اہم چیز ہے، اور ہمارے امت مسلمہ کے اندر، مسلمانوں کے اندر دعاؤں کی غفلت کا ایک مظہر یہ بھی دیکھنے کو ملتا ہے کہ کئی مسلمان ایسے ہیں جنہیں دعا کرنے کی توفیق ہی نہیں ملتی، دعا سے بالکل دور ہیں، دعا اللہ تبارک و تعالیٰ سے کرتے ہی نہیں ہیں۔ اور جو مسلمان اللہ تبارک و تعالیٰ سے نہیں مانتے، اللہ سے دعائیں نہیں کرتے،
ان کی زندگی میں بڑی سی بڑی خرابیاں، بڑے سے بڑے برے اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ دعا سے غفلت کا انجام ایک انسان کی زندگی میں کیا آتا ہے، آپ کو جاننے کی ضرورت ہے۔ ان انجام کو آپ جانیں اور اس کی روشنی میں آپ اپنے آپ کو دعاؤں سے، غفلت سے اپنے آپ کی حفاظت کریں، دعائیں کریں، اللہ سے مانگتے رہیں، اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے۔ محترم حضرات، کتاب و سنت کا جائزہ لینے کے بعد جو بات سمجھ میں آتی ہے وہ یہ ہے کہ دعا سے غفلت کا سب سے برا اثر، سب سے برا انجام جو انسان کی زندگی میں مرتب ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ انسان اللہ تبارک و تعالیٰ سے کٹ جاتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دور ہو جاتا ہے۔ جس آدمی کی زندگی میں دعا نہ ہو وہ آدمی کبھی اللہ سے قریب نہیں ہو سکتا، اللہ کی نزدیکی اسے نصیب نہیں ہو سکتی، وہ اللہ سے دور ہو جاتا ہے جو آدمی دعاؤں سے غافل ہو کر زندگی بسر کرتا ہے۔ اور کسی شاعر نے کہا تھا، ما من شیء ان ضیعتہ عوض وما من اللہ ان ضیعتہ عوض، اگر آپ نے دنیا کی کسی بھی چیز کو ضائع کر دیا اس کے بدلے میں کوئی نہ کوئی چیز آپ کو مل سکتی ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کو آپ نے ضائع کر دیا، اللہ کے بدل میں کوئی چیز آپ کو نہیں مل سکتی۔ اللہ کی مدد سے آپ غافل دور ہو گئے، اللہ سے دور ہو گئے، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے بدل میں کوئی نعمت آپ کو نہیں ملے گی۔ محترم حضرات، دعائیں کیجئے، اللہ سے قریب ہوتے جائیے، اللہ سے اپنا رشتہ مضبوط کیجئے۔ اور دوسرا بڑا نقصان دعا سے غفلت کا جو ہوتا ہے کہ جو لوگ دعاؤں سے غافل ہو کر زندگی بسر کرتے ہیں، ایسے لوگوں پر اللہ تبارک و تعالی شیطان کو مسلط کر دیتا ہے، شیطان کو ان کا قرین، ان کا دوست بنا دیتا ہے، جو اسی کے ساتھ وہ رہتا ہے اس کو اللہ کے راستے سے روکے گا، اس سے شراب پلوائے گا، اس کو گناہوں میں ملوث کرے گا، اس کو فتنوں میں مبتلا کرے گا، دین سے دور کرے گا، اس کی دنیا کو بھی برباد کرے گا، اس کی آخرت کو بھی برباد کر دے گا۔ اللہ نے فرمایا وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ، اللہ نے کہا جو لوگ میرے ذکر سے غافل ہو کر زندگی بسر کرتے ہیں، ذکر کے اندر نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج تمام چیزیں ہیں، لیکن اس میں دعا بھی ہے۔ اللہ نے فرمایا جو میری دعا سے غافل ہو کر زندگی بسر کرتا ہے، ایسے آدمی کے لیے ہم شیطان کو مسلط کر دیتے ہیں، فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ، وہ اس کا قرین بن جاتا ہے۔ قرین کا مطلب اس کے ساتھ میں رہنے والا۔ شیطان جس کے ساتھ میں ہو، کیا وہ کبھی بھلائی کے ساتھ بھلائی کی طرف آ سکتا ہے؟ وہ کبھی کیا وہ اللہ کے دین کی طرف بڑھ سکتا ہے؟ وہ نہیں، شیطان اس کا دوست بن جاتا ہے، اور جس آدمی کا شیطان دوست بن جائے وہ آدمی رحمان کا دشمن بن جاتا ہے۔ محترم حضرات، دعائیں کرو، اگر دعاؤں سے آپ نے غفلت برتی تو پھر یہ شیطان آپ پر مسلط کر دیا جاتا ہے۔ اسی طریقے سے تیسرا بڑا جو نقصان انسان کی زندگی میں دعا سے غفلت کے نتیجے میں ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ دعا سے غفلت کا نتیجہ انسان کے حق میں جہنم کی شکل میں ملے گا، انسان جہنم میں داخل ہو جاتا ہے، اور جہنم کی آگ بڑی سخت آگ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا کی 60 پر 9 درجے زیادہ جہنم کی آگ کو جو ہے بھڑکایا ہے، اتنی سخت آگ ہے۔ آپ تھوڑے سے آگ کو برداشت نہیں کرتے، آپ جہنم میں کیسے برداشت کر لیں گے؟ ابھی ٹائم ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ان الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين، جو لوگ میری عبادت سے اعراض کرتے ہیں، یعنی دعا سے اعراض کرتے ہیں، ایسے لوگ ان قریب ذلیل و رسوا ہو کر جہنم میں داخل ہو جائیں گے۔ غور فرمائیے، آیت میں اللہ تعالیٰ نے کہا جو میری عبادت سے تکبر کرتے ہیں، استکبرون کا لفظ آیا ہے۔ اس سے علماء نے یہ بات کہی ہے کہ جو مسلمان اللہ سے دعائیں نہیں کرتا وہ متکبر انسان ہے، وہ متکبر انسان ہے، یعنی وہ یہ بتانا چاہتا ہے کہ اب مجھے ضرورت نہیں ہے دعا کی، اب مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ کے رحمتوں اور برکتوں کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر آپ اللہ سے دعا نہیں کرتے ہیں تو آپ کا دل تکبر کا شکار ہو گیا ہے، آپ متکبر انسان ہیں اللہ تعالیٰ کی نظر میں، اور جس آدمی کے دل میں تکبر ہو وہ قیامت کے دن جنت میں داخل نہیں ہو سکتا۔ ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین۔ محترم حضرات، اگر آپ اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچانا چاہتے ہیں
تو آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ کثرت سے دعائیں کریں. وقت اس بات کی اجازت نہیں دیتا کہ میں آپ کے سامنے دعا سے متعلق مزید باتیں رکھوں. محترم حضرات، انسان دعاؤں سے کیوں غفلت برتتا ہے؟ کئی وجوہات ہیں. اس میں سے ایک بنیادی وجہ دیکھنے کو جو ملتی وہ یہ ہے کہ لوگ دعائیں کرتے ہیں کوئی چیز مانگتے ہیں، جب وہ چیز ان کو نہیں ملتی ہے تو دعا کرنا چھوڑ دیتے ہیں. یہ کہتے ہیں کہ میں نے اللہ کی بارگاہ میں دعائیں کی، اللہ میری دعا قبول ہی نہیں کر رہا، اللہ مجھے وہ چیز دے ہی نہیں رہا، میں کیوں کروں دعا؟ اس وجہ سے دعا سے غافل ہو جاتے ہیں، دعا کو چھوڑ دیتے ہیں. مسلمانوں، اس بات کو یاد رکھو، اگر آپ یہ مزاج لے کر دعا کریں گے کہ میری دعا میں کر رہا ہوں، میری دعا اللہ قبول نہیں کر رہا ہے، یہ خود ایک ایسا سبب ہے جس کی وجہ سے اللہ آپ کی دعا کو قبول ہی نہیں کرے گا. یہ خود ایک سبب ہے. آپ کے دل میں اگر یہ بات آ گئی کہ میری دعا اللہ قبول نہیں کر رہا، آپ اپنی زبان سے بول دیے کہ میری دعا قبول نہیں کر رہا، اللہ آپ کی دعا کو حقیقت میں قبول ہی نہیں کرے گا. میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَإِنَّمَا يُسْتَجَابُ لَكُمْ مَا لَمْ يَعْجَلْ، جب تک اس وقت تک اللہ تعالیٰ تمہاری دعاؤں کو قبول کرے گا جب تک کہ تم جلد بازی سے کام نہ لو. میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جلد بازی کا کیا مطلب ہے؟ مطلب یہ ہے کہ آدمی یہ بولے قد دعوت اللہ فلم يستجب لی، میں نے اللہ سے دعائیں کی، اللہ نے میری دعا قبول ہی نہیں کی. آپ اگر اس طرح بولتے ہیں تو آپ کی دعا اللہ تعالیٰ رد کر دے گا. تو بہت سارے لوگ اس وجہ سے دعا سے غافل ہو جاتے ہیں. میرے بھائیوں، اس بات کو یا یہ خوشخبری سن لیجئے، اللہ تبارک و تعالیٰ بندوں کی جو دعائیں قبول کرتا ہے اس کے 3 طریقے ہیں. وہ 3 طریقے اگر آپ اپنے ذہن و دماغ میں رکھ لیں گے، آپ کی زندگی میں کبھی یہ لفظ سننے کو نہیں ملے گا کہ اللہ نے میری دعا قبول نہیں کی. بولیں گے نہیں آپ. اگر اس حدیث کو آپ سمجھ لیں گے اور اپنے ذہن و دماغ میں بٹھا لیں گے، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی ایک مسلمان کی دعا 3 طریقوں سے قبول کرتا ہے. 3 طریقے ہوتے ہیں دعا کی قبولیت کے. پہلا طریقہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتایا کہ جب بندہ دعا کرتا ہے، جو مانگتا ہے، اللہ تعالیٰ وہ چیز اسے عطا کر دیتا ہے. یہ دعا کی قبولیت کا پہلا طریقہ ہے. دوسرا طریقہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب بندہ دعا کرتا ہے اللہ تعالیٰ سے، جو مانگتا ہے، اللہ تعالیٰ وہ چیز عطا نہیں کرتا اسے، لیکن اس کی آنے والی زندگی میں کوئی پریشانی، کوئی مصیبت، کوئی غم، کوئی حادثہ آنے والا تھا، اس دعا کی برکت سے اللہ تعالیٰ اس حادثے اور پریشانی کو اس کی زندگی سے ٹال دیتا ہے، اس کی حفاظت کر لیتا ہے. یہ دعا کی قبولیت کا دوسرا طریقہ ہے. اور تیسرا طریقہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ کسی بندے کو جو چیز اس نے مانگا وہ بھی نہیں دیتا اور اس کی زندگی سے مصیبتوں کو ٹالتا بھی نہیں ہے. تو تیسری چیز ضرور ہوتی ہے، وہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی زبان سے نکلنے والی دعاؤں کو ذخیرے آخرت بنا دیتا ہے. آخرت میں اس کا اجر آپ کو اللہ تعالیٰ عطا کرے گا. ایک مسلمان کی دعا کو اللہ ضائع نہیں کرتا. اللہ تبارک و تعالیٰ شکور ہے، اللہ شاکر ہے، آپ کی نعمتوں کی، آپ کے اعمال کی بڑی قدر کرتا ہے. آپ کا چھوٹا سا عمل اخلاص کے ساتھ انجام دیے جانے والا وہ عمل اللہ کے پاس بڑا قابل قدر ہوتا ہے. چھوٹے چھوٹے عمل کی بنیاد پر اللہ آپ کو جہنم سے آزاد کر دیتا ہے. یہ 3 چیزوں کو آپ یاد رکھیے اور کبھی یہ مت سوچئے کہ میں نے دعا کی اور میری دعا قبول نہیں ہوئی. محترم حضرات، وقت میرا تو ختم ہوتا گیا، میں 2 باتیں بتا کر اپنی بات ختم کر دیتا ہوں. پہلی بات یہ ہے کہ آپ دعائیں کیجئے، آخرت زیادہ مانگیے، دنیا مانگیے، لیکن خاص طور سے اس موجودہ دور میں جو فتنوں کا دور ہے، ایسے فتنوں کے دور میں آپ اپنے بچوں کے ہدایت کی دعا کیجئے. آپ اپنے بچوں کے حق میں ہدایت کی دعا کیجئے. آج کا جو دور ہے، موبائل کا دور، موبائل کے فتنوں کا دور، عورتوں کے فتنوں کا دور، دنیا بھر کے فتنے قدم قدم پر دیکھنے کو مل رہے ہیں. آپ تربیت کر رہے ہیں، کوشش کیجئے تربیت کرنے کی، لیکن جب بچہ آپ کا باہر جائے، کالج پڑھ رہا ہے، تو ہر وقت آپ کی نظر تو نہیں ہوتی اس پہ، لیکن اللہ تعالیٰ اس پہ نظر رکھا ہوا ہے. تو لہٰذا آپ اپنی تربیت کی کوشش کے ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ سے بچوں کے حق میں دعا کرنا نہ بھولیں. یاد رکھیے کبھی کبھار انسان کی محنت کام نہیں آتی، لیکن آپ کی زبان سے نکلنے والی دعائیں ایسا رنگ لاتی ہیں، ایسا رنگ دکھا دیتی ہیں،
آپ کا بچہ نیک بن جاتا ہے. اس سلسلے میں ایک واقعہ بتا کر اپنی بات میں ختم کر دیتا ہوں. عبدالرزاق البدر حفظہ اللہ مسجد نبوی کے مدرس، جامعہ اسلامیہ مدینہ منورہ کے استاد، اور بلکہ عالم اسلام کے بڑے علماء میں شمار ہوتے ہیں. ہم نے بھی ان سے پڑھا ہے، شرف ہم کو بھی ملا ان سے پڑھنے کا. عبدالرزاق البدر حفظہ اللہ واقعہ نقل کرتے ہیں، دیکھو اولاد کے حق میں دعاؤں کا رنگ کیسے ہوتا ہے، کیسے اس کا اثر مرتب ہوتا ہے. عبدالرزاق البدر کہتے ہیں کہ ایک مسلمان عمرہ کرنے کے لیے آیا اور کعبۃ اللہ کا طواف کرنے کے بعد ملتزم کا مطلب جو کعبۃ اللہ کا دروازہ ہے اور حجر اسود ہے اس کے درمیان کی جو جگہ ہوتی ہے اس کو ملتزم کہتے ہیں. سلف صالحین سے یہ عمل منقول ہے کہ وہاں ہاتھ اپنا چہرہ رکھ کر کثرت سے وہ دعائیں کرتے تھے اور دعاؤں کی قبولیت کی جگہ ہے وہ. تو وہ شخص آتا ہے اس جگہ اپنے ہاتھوں کو اپنے چہرے کو رکھ کر چیخ چیخ کر دعائیں کر رہا ہے، اور ایسا چیخ رہا ہے کہ اس کی سب سے زیادہ آواز آ رہی. وہاں جو سیکورٹی تھا، پولیس، وہ اس کی آواز کو سنتا ہے تو اس کو بلاتا ہے، یا بلکہ سنتا ہے اس کی آواز. کیا دعا کر رہا ہے؟ وہ دعا یہ کر رہا ہے کہ اے پروردگارا، لوگوں کے پاس تو اولاد ہے لیکن اللہ تو نے مجھے اولاد سے محروم رکھا ہے، مجھے اولاد عطا فرما. یہ دعا کر رہا ہے وہ چیخ چیخ کر. تو اس سیکورٹی نے سنا اس کو. وہ سیکورٹی بیان کرتا ہے کہ 18 سال کے بعد وہی آیا پھر عمرہ کرنے کے لیے، وہی شخص پھر اسی جگہ کھڑا ہوا ملتزم، اسی جگہ کھڑا ہو کر پھر چیخ چیخ کر دعا کر رہا ہے. یہ پولیس پھر سے اس کی دعا سننے کے لیے قریب جاتا ہے. وہ دعا کیا کر رہا ہے؟ وہ دعا کر رہا ہے کہ اے اللہ میرے بچے کو ہلاک و برباد کر دے، میرے بچے کو برباد کر دے. بدعا کر رہا ہے. 18 سال پہلے اسی جگہ کھڑے ہو کے تڑپ تڑپ کر اللہ تعالیٰ سے اولاد مانگ رہا تھا، آج وہی انسان اس کے بچے کے بربادی کی بدعا کر رہا ہے. اس سیکورٹی نے بلایا، کہا کہ اللہ کے بندے، تم نے دعا کرنے کے سلسلے میں 2 غلطیاں کی ہیں. تم نے اولاد کے سلسلے میں دعا کرنے کے بارے میں 2 غلطیاں کی ہیں. پہلی غلطی تو تم نے یہ کی کہ جب تم دعا کر رہے تھے کہ اللہ مجھے اولاد دے، تمہاری دعا ادھوری تھی، تمہاری دعا ناقص تھی. ایسے دعا نہیں کی جاتی. دعا اس طرح کرنا چاہیے تھا تم کو، اے اللہ مجھے نیک اولاد عطا فرما. صرف اولاد نہیں، اے اللہ مجھے نیک اولاد عطا فرما. اولاد ہونا اصل بات نہیں ہے، نیک اولاد ہونا اصل بات ہے. اس نے پھر کہا تم نے دوسری غلطی یہ کی ہے، تمہارا بچہ اگر بگڑا ہوا ہے، تمہارا بچہ راہ راست سے ہٹا ہوا ہے تو تم اس کے حق میں دعا کرتے، تم اس کی ہدایت کا سوال کرتے اللہ تعالیٰ سے. تم اس کے حق میں بربادی کی دعا کر رہے ہو. جاؤ اسی جگہ جاؤ، پھر ویسے ہی تڑپ اور گریہ زاری تضرع کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرو کہ اللہ میرے بچوں کو ہدایت صراط مستقیم کی ہدایت نصیب فرما. وہ گیا، دعا کیا اپنے بچے کے حق میں. 1 سال کے بعد اپنے بچے کو ساتھ لے کر عمرے پہ آیا، اور جب عمرہ کر رہا تھا پھر اس سیکورٹی سے اس کی ملاقات ہوئی، پولیس سے ملاقات ہوئی تو بلایا دونوں کو، خوشی کا اظہار کیا، اور اس کے بعد اس بچے سے پوچھا اے بچے کیا ماجرا ہے، تم صراط مستقیم اور سیدھے راستے پہ کیسے چلے آئے؟ وہ بچہ کیا کہتا ہے؟ اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہے وہ بچہ، کہتا ہے اللہ کی قسم، جس وقت، جس آن، جس گھڑی میرے والد صاحب ملتزم میں کھڑے ہو کر میرے حق میں ہدایت کا سوال اللہ تعالیٰ سے کر رہے تھے، اسی وقت اللہ تعالیٰ کی طرف سے مجھے ہدایت نصیب ہو گئی، اور اسی وقت میں وضو کر کے 2 رکعت نماز ادا کر رہا تھا. یہاں باپ کی زبان سے دعا نکلی، وہاں اللہ تعالیٰ نے بچے کے حق میں قبول فرمائی. دعائیں کیجیے اپنے بچوں کے حق میں. محترم حضرات، باتیں بہت ساری ہیں لیکن وقت اس بات کی اجازت نہیں دیتا، تو میں آپ سے یہی گزارش کرتا ہوں کہ آپ دعائیں کیجیے. اور 2 دن پہلے جو ہے ملک کے مشہور و معروف اور مخلص عالم دین جو ہے ہمارے عبدالباسط صاحب جامعی ریاضی حفظہ اللہ کا انتقال ہو گیا ہے. بڑی افسوس کی بات ہے، بڑے بڑے علماء ایک کے بعد ایک چلے جا رہے ہیں. آپ ان کے حق میں دعا کیجئے، آپ انفرادی دعاؤں میں ان کو یاد رکھیے کہ اللہ تبارک و تعالی ان کے لغزشوں کو معاف کر دے، اللہ تبارک و تعالی ان کے قبر کو نور سے منور کر دے، اللہ تعالی عذاب قبر سے ان کی حفاظت فرمائے. اللہ تعالیٰ انہوں نے دین کے نام پر جو بھی کوششیں فرمائی ہیں شرف قبولیت سے نوازے، میزان حسنات میں شمار فرمائے. اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس میں جگہ نصیب فرمائے.
آمین. اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه انه هو الغفور الرحیم. اور مزید ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے آپ ہمارے YouTube چینل کو سبسکرائب کریں. فجزاکم اللہ خیرا.